ذرا تصور کریے ایک ایسے شخص کا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، لیکن اس نے نہ صرف فوجوں کی قیادت کی بلکہ ایک پوری سلطنت کھڑی کر دی۔ آج ہم حیدر علی کی اسی ناقابل یقین زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک سپاہی سے سلطان بننے کی کہانی۔ تو وہ کون سا ہندوستانی حکمران تھا جس کی بہادری کی دھاک اتنی دور تک تھی کہ امریکہ کے بانیوں میں سے ایک بینجامن فرینکلن تک بھی اس کا نام پہنچا تھا؟ تو یہ ہیں وہ حیدر علی، ایک عام سپاہی کی حیثیت سے سفر شروع کیا اور تمام مشکلات کو پار کرتے ہوئے سلطان کے مرتبے تک پہنچے۔ اور اس سفر میں وہ طاقتور برطانوی سلطنت کے سب سے بڑے اور خطرناک مخالفین میں سے ایک بن کر ابھرے۔ یہ کہانی اس بات کی ہے کہ کیسے ایک شخص نوآبادیاتی طاقت کے سامنے ایک مضبوط چٹان بن کر کھڑا ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہوں نے یہ سب کیا کیسے؟ آئیے اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں، یعنی میسور کی فوج میں ان کے ابتدائی دنوں سے۔ تو یہاں سے ان کی کہانی شروع ہوتی ہے، میسور کی فوج میں ایک نوجوان سپاہی، ایک سپوائے کے طور پر۔ یہ اس طاقتور سلطان کی تصویر سے بالکل مختلف ہے جو وہ آگے چل کر بننے والے تھے۔ حیدر علی کی شخصیت میں سب سے حیران کن بات یہی تضاد تھا۔ وہ ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا ذہن کمال کا تھا، ان کا حافظہ غیر معمولی تھا، اور اعداد و شمار میں تو انہیں کوئی مات نہیں دے سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے اکاؤنٹنٹس کو بھی حساب میں پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ فوج میں ان کا آگے بڑھنا بھئی کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ 1749 میں دیوانہ ہلی کے محاصرے میں انہوں نے پہلی بار اپنی پہچان بنائی۔ 1755 تک وہ ڈنڈیگل کے فوجی کمانڈر بن چکے تھے، اور وہاں انہوں نے فرانسیسی مشیروں کی مدد سے اپنی فوج کو جدید بنانا شروع کر دیا۔ اس کے صرف 3 سال بعد انہوں نے بنگلور جیسا اہم شہر فتح کر لیا، اور 1759 تک وہ پوری میسور فوج کے کمانڈر ان چیف تھے۔ واقعی اقتدار کی طرف ایک زبردست سفر تھا۔ لیکن ظاہر ہے اقتدار تک کا راستہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی وقت جب وہ اپنے فوجی کیریئر کے عروج پر تھے، ایک ایسی سازش تیار ہوئی جو ان کا سب کچھ چھین سکتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ 1760 میں دربار میں ایک گہری سازش نے حیدر علی کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ انہیں دارالحکومت چھوڑنا پڑا، اور ان کے خاندان کو، جس میں ان کے نوجوان بیٹے ٹیپو سلطان بھی شامل تھے، گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ لیکن حیدر علی کو کمزور سمجھنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ ان کے دشمن دیکھتے رہ گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک جلال وطن وزیر سے ہاتھ ملایا اور ایک وفادار فوج تیار کی۔ پھر اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے حریف کے کمانڈروں کو جعلی خطوط بھیجے، جس سے ان کی صفوں میں شک اور خوف پھیل گیا۔ یہ منصوبہ بالکل کامیاب رہا۔ ان کا حریف کھانڈے راؤ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا اور اقتدار کا راستہ صاف ہو گیا۔ اور آخر میں جب دشمن بکھر چکے تھے، حیدر علی نے دارالحکومت کا گھیراؤ کیا اور میسور کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اور یوں 1761 تک بنا کوئی بڑی جنگ لڑے حیدر علی نے اپنے مخالفین کو شکست دے دی اور میسور کے حقیقی حکمران بن گئے۔ یہ ان کی فوجی طاقت سے زیادہ ان کی سیاسی ذہانت کا ثبوت تھا۔ اب جب سلطنت مضبوطی سے ان کے ہاتھ میں آ گئی، حیدر علی نے اپنی نظریں ایک نئے مقصد پر جما لیں، یعنی ایک عظیم سلطنت کی تعمیر۔ یہ 1780 کا نقشہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ فوجی فتوحات اور ہوشیار سفارتکاری کے ذریعے انہوں نے میسور کی سرحدوں کو بہت وسیع کیا اور ایک ایسی طاقتور سلطنت بنائی جس کا جنوبی ہندوستان میں دبدبا تھا۔ لیکن وہ صرف فتوحات تک ہی محدود نہیں رہے، وہ ایک کمال کے ریاست ساز بھی تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے کو بڑھایا، ایک بحریہ قائم کی، اور یہاں تک کہ اپنی کرنسی بھی جاری کی۔ انہوں نے وزن اور پیمائش کا ایک معیاری نظام بنایا اور غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا۔ اور ایک بہت اہم کام یہ کیا کہ اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کے لیے بہترین تعلیم کا انتظام کیا، جو مستقبل کے لیے ایک زبردست سرمایہ کاری تھی۔ لیکن ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ابھی باقی تھی۔ ابھرتی ہوئی برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک فیصلہ کن مقابلہ۔ اب ذرا میدان جنگ پر نظر ڈالیں۔ ایک طرف حیدر علی کا اتحاد، جس میں 70,000 سے زیادہ سپاہی تھے، اور دوسری طرف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی صرف 7,000 کی فوج کے ساتھ۔ کاغذ پر تو یہ ایک یک طرفہ مقابلہ لگتا تھا، لیکن اس جنگ کا فیصلہ صرف تعداد سے نہیں ہونا تھا۔ کچھ شروع کی ناکامیوں کے باوجود حیدر علی کے شاندار فوجی ذہن نے جلد ہی جنگ کا پانسا پلٹنا شروع کر دیا۔
وہ حکمت عملی کے ماہر تھے اور وہ ایک ایسی چال چلنے والے تھے جو ان کے برطانوی مخالفین کو ہمیشہ کے لیے یاد رہنے والی تھی۔ 130 میں یہ وہ فاصلہ تھا جو حیدر علی کے بہترین گھڑ سوار دستے نے صرف 3 دن کے اندر طے کیا اور اچانک مدراس کے دروازوں پر جا پہنچے۔ فوجی طاقت کا ایسا جرأت مندانہ مظاہرہ دیکھ کر انگریزوں کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ انہیں مذاکرات کی میز پر آنا پڑا اور حیدر علی کی شرائط پر ایک معاہدے پر دستخط کرنے پڑے۔ یہ ابھرتی ہوئی یورپی طاقت کے لیے ایک بڑی شکست اور میسور کے سلطان کے لیے ایک شاندار فتح کی۔ تو آخر میں اس غیر معمولی شخصیت کی میراث کیا تھی؟ وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ گئے؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کے دشمن یعنی انگریز وہ بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور تھے۔ جیسا کہ انگریز سوانح نگار نے لکھا، ان میں ایک حکمت عملی ساز کی اعلیٰ خصوصیات اور ایک پیدائشی سفارتکار کی دانائی تھی۔ ایک مخالف کی طرف سے یہ بہت بڑی تعریف ہے۔ تو حیدر علی نے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کے لیے صرف ایک طاقتور اور متحد سلطنت ہی نہیں چھوڑی، بلکہ شدید مزاحمت کی ایک ایسی میراث بھی چھوڑی جس نے آنے والی کئی دہائیوں تک اس خطے کی تاریخ کا رخ متعین کیا۔ اور یہیں پر ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوچئے، اگر حالات کچھ اور ہوتے تو کیا ہوتا اگر حیدر علی نے نہ صرف انگریزوں کو شکست دی ہوتی بلکہ انہیں ہندوستان سے مکمل طور پر نکال دیا ہوتا؟ تاریخ کا دھارا کتنا مختلف ہوتا۔